بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نماز تراویح کے بعد دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم اور آپ توحید اور شرک کے متفرق مسائل سنتے آ رہے ہیں. فی الوقت ہم اور آپ ان عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اللہ ہی کے لیے کی جانی چاہیے. لیکن کچھ لوگ یہ عبادتیں غیر اللہ سے بھی جوڑ لیتے ہیں. ایسی کچھ عبادتوں کا تذکرہ ہم لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج کے درس میں ایسی ہی ایک اہم عبادت کا، ایک اہم مسئلے کا میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. یہ عبادت ہے جسے تبرک کہا جاتا ہے. تبرک کا معنی ہوتا ہے برکت حاصل کرنا، برکت طلب کرنا، برکت چاہنا، برکت مانگنا. سب سے پہلے ہم اور آپ برکت کو سمجھتے ہیں. برکت کیا ہے، برکت کا معنی کیا ہے، برکت کا مفہوم کیا ہے، اس کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں. اگر برکت کا معنی ہم سمجھیں گے تب پھر تبرک، برکت حاصل کرنے کا معنی بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا. دیکھیے عربی زبان میں لفظ برکتن با را کاف سے جو مشتق نکلتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا. کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا یا اکٹھا ہونا، اسے برکتن کہتے ہیں. اونٹ کی کے بیٹھنے کو برک الجمل کہتے ہیں، اس لیے کہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو پوری طرح جم کر بیٹھتا ہے، برک الجمل کہا جاتا ہے. ایسے ہی عربی زبان میں تالاب کو، پانی کا جو چھوٹا سا تالاب، اس کو برکتن کہتے ہیں، اس لیے کہ پانی آ کر وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. اب یہ لفظ با را کاف یعنی حروف کا یہ معنی ہے، لیکن لفظ برکت کا معنی کیا؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی بھی خیر کا جمع ہونا، اس کا جمع رہنا، یعنی ایک تو اکٹھا ہونا، اکٹھا ہونے کے بعد ٹہرا رہنا، جمع رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہونا. یہ سارے معنی برکت کے اندر آتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں برکت، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر لائے، خوب خیر کو اکٹھا کرے، ہر طرح کے خیر کو لائے، اور خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جما دے، اور خیر کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے. یہ اس کے اندر معنی ہوتا ہے. اب اگر ہم برکت کا یہ معنی سمجھ رہے ہیں تو پھر تبرک کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے. وہ کیا ہے؟ تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ برکت طلب کرنا، کہ یہ خیر اکٹھا ہو، یہ خیر باقی رہے، یہ خیر بڑھے. یہ تینوں باتیں ہم جو ہے طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے دروس میں پچھلے آیات کا تذکرہ کیا، پچھلے دروس میں ہم نے کچھ نصوص کا تذکرہ کیا، جس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خیر کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. خیر کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ تیرے ہی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ، ہم نے نفع و نقصان کے سارے معاملات اللہ ہی کے حوالے کرنے کے بعد کا بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. تو خیر کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے کہا قل من بیدہ کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. جب خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے تو خیر طلب بھی کس سے کی جائے گی؟ اللہ ہی سے کی جائے گی. جب خیر اللہ ہی سے طلب کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. جب ہم برکت طلب کرتے ہیں، اسی لیے قرآن میں، احادیث میں آپ دیکھیں
जहां कहीं जिक्र आया बारक अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी दुआ दी है बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हालांकि हम और आप जानते हैं कि बरकत के अल्लाह ताला ने असबाब रखे हैं, लेकिन उन असबाब को वाकई मानों में बरकत वाला बनाना ना बनाना यह फैसला भी अल्लाह तबारक व तआला करता है। जरा सा मसले की मैं और एक पहलू की वजाहत कर लूं ताकि बात खुलकर सामने आए। अब ये बरकत अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त किसी भी चीज के अंदर पैदा कर सकता है, किसी भी चीज के अंदर दे सकता है। माल में बरकत, उम्र में बरकत, अल्लाह की दी हुई हर नेमत में बरकत, इल्म में बरकत, सेहत में बरकत, जो अल्लाह ने जो कुछ दिया है सब में अल्लाह ताला बरकत दे। एक तो हम ये कहते हैं तो अल्लाह बराह रास्त उसमें बरकत दे सकता है, और दूसरी ये कि अल्लाह ताला ने बरकत के असबाब रखे, बरकत के असबाब अल्लाह ताला ने रखे। अब ये बात आपको याद रखनी चाहिए, हम अल्लाह ताला से बरकत मांगेंगे और अगर बरकत का कोई सबब हमें मालूम होता है, बरकत का कोई सबब अगर हमें मालूम होता है, जैसे बारिश के पानी को बरकत वाला कहा गया, जमजम के पानी को बरकत वाला कहा गया, तो कुरान को जो है मुबारक कहा गया, यानी उसकी तिलावत को, उसके पढ़ने को, उसके समझने को, उसको उस पर अमल करने को, यह बरकत का बाइस है। तो जो भी बरकत के असबाब हैं, जो भी बरकत के असबाब हैं, हम सबब इख्तियार करेंगे, लेकिन सबब इख्तियार करते हुए भी ईमान ये होगा कि इसमें बरकत देने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला है। तो बरकत अल्लाह ही देता है, जो असबाब हम इख्तियार करते हैं वो असबाब भी अल्लाह तबारक व तआला ही उनमें बरकत देता है। अब उसके बाद आइए, जिनको अल्लाह ने मुबारक बनाया उनमें से एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारक है, यानी आपका जिस्म मुबारक बरकत वाला था, हत्ता कि आपने जो खास चीजें खुद आपने इस्तेमाल की, अल्लाह के नबी के इस्तेमाल की अपनी खास चीजें, जैसे आपका लिबास या आपके अपने बाल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास जो चीजें हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने वो बरकत रखी है। अगर वो मिले तो उनकी बरकत लेना कोई हरज नहीं। कैसे बरकत ली जाती है? ये नहीं कि आप उसके सामने इबादत करना शुरू कर दें और उम्मीद रखें वो बरकत आएगी, नहीं। जिस चीज का जैसा इस्तेमाल होता है वैसे उसकी बरकत। मिसाल के तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा था। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि जब कभी हम में से कोई बीमार होता तो हम क्या करते, उसका एक हिस्सा पानी में डुबो के निकालते और वो बीमार को पिला देते, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इसमें बरकत देगा, इसमें अल्लाह बरकत देगा और शिफा होगी। तो बरकत के हुसूल का जो तरीका, चीज जैसी वैसी उससे बरकत हासिल की जा सकती है, इस्लामी शरीयत हम और आपको यह बताती है। मैंने कहा तबर्रुक, बरकत हासिल करना, यह अल्लाह तबारक व तआला की एक इबादत है। अब जब सबब इख्तियार कर रहे हैं तो सबब के बारे में भी सबब समझकर इख्तियार करते हैं, खुद उसको बरकत देने वाला हम नहीं मानते। अब अगर कोई आदमी अल्लाह के अलावा किसी और को बरकत देने वाला समझे, किसी इंसान को, किसी मखलूक को, किसी दरख्त को, किसी जानदार को, अगर ये माने कि ये बरकत देने वाले हैं, अगर ये माने कि ये बरकत देने वाले हैं, तो ये शिर्क है। इसलिए कि बरकत देने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। सिर्फ अल्लाह है जो बरकत देता है, अल्लाह के अलावा कोई और बरकत नहीं दे सकता है। और दूसरी बात कि जिन चीजों के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है वो चीजें इस्तेमाल करते हुए आदमी उन्हीं को बरकत देने वाला समझे, उन्हीं को बरकत देने वाला समझे, तो भी शिर्क है। एक तो ये कि गैरुल्लाह में से किसी को भी बरकत देने वाला मान ले, किसी वली को, किसी नबी को, किसी बुजुर्ग को, तो ये बरकत देने वाले नहीं हैं, इनको बरकत देने वाला समझना शिर्क है। और बरकत के जो असबाब हैं उन असबाब को ही बरकत देने वाला, यही बरकत देने वाला मान ले, तो भी शिर्क है। अलबत्ता एक आदमी क्या करता है, एक ऐसी चीज को बरकत का सबब मानता है जिसे कुरान और सुन्नत ने बरकत का सबब नहीं बताया गया,
یہ نہیں مانتا کہ وہ خود برکت دیتا ہے، برکت اللہ ہی دیتا ہے مانتا ہے، لیکن چیز جسے برکت والی، برکت کا سبب ایسی چیز کو مانتا ہے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی نہیں بتائی ہے، تو پھر یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ جو اولیاء نیک بزرگ ہیں، بزرگوں سے تبرک حاصل کرنا، بزرگوں کا کپڑا، بزرگوں کا جھوٹا، بزرگوں کا لباس، بزرگوں کا بستر، بزرگ جس جگہ رہتے تھے، بزرگوں کا مقام، ان کا گھر، ان کی جگہ، تو یہ جو تبرک ہمارے سماج میں عام ہے، نیک اور بزرگ لوگوں سے برکت حاصل کرنا، ان کو چھو کر، ان کو چوم کر، ان کا جھوٹا کھا کر، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں شرک اصغر ہے۔ اگر یہ مانے کہ وہ بزرگ خود برکت دینے والے، پھر تو وہ بھی شرک اکبر میں چلا جائے گا۔ آج یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں یہ شرک، تبرک والا شرک بھی ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، دونوں درجوں کا پایا جاتا ہے، شرک اصغر بھی ہے، شرک اکبر بھی ہے، دونوں قسم کا شرک ہمارے سماج میں تبرک کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف لوگ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی مزار کے پاس سے کوئی چیز لے آئے، کسی بھی جگہ سے کسی نیک بزرگ کا کوئی لباس، ان سے مصافحہ کر لیا، ان کا کپڑا مل گیا، کوئی بھی چیز لے لی، لینے کے بعد اب یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ برکت والی چیز ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر مزار وغیرہ کے پاس، کسی بھی شخصیت کے پاس سے لائے اور یہ سمجھے کہ وہ برکت دینے والے ہیں اس چیز کے اندر، تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے لوگ اجمیر جاتے ہیں، اجمیر سے کوئی بھی لاتے ہیں، چاہے وہ بوندی لائیں یا کوئی بھی اور چیز لائیں اور اسے برکت والی سمجھ کر لائیں، دونوں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ اس میں برکت ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے برکت والا نہیں بتایا۔ لیکن اگر یہ مانیں کہ اجمیر والے خواجہ اس میں برکت دیتے ہیں اور اجمیر کے خواجہ کی وجہ سے اس میں برکت آتی ہے اور اجمیر کے خواجہ برکت دیتے ہیں، یہ شرک اکبر رہے۔ ہمارے سماج میں یہ تبرک، اور بہت سارے لوگ عامی بول چال میں ایک لفظ میں نے یہاں سنا کہتے ہیں تبرک، وہ اصل میں لفظ تبرک بولنا نہیں آتا، تبرک کہتے ہیں۔ تو وہی تبرک برکت والی چیز، یاد رکھیں آپ، اسلامی شریعت نے مسئلے کو بہت صاف کر دیا ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ برکت یعنی خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں آپ دیکھ لیں، بارک اللہ، اللہ برکت دے ہی والی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ کہ برکت اللہ ہی دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ برکت کن ذرائع سے، کن ذریعوں سے برکت مل سکتی ہے، وہ ذرائع قرآن و سنت میں اگر ثبوت ملتا ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی، اللہ نے اس میں برکت رکھی، اللہ نے اس میں برکت رکھی، تو اس میں ہی برکت مانے۔ بقیہ جس چیز کے بابرکت ہونے کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا، جیسے نیک ولی بزرگ وغیرہ، ان کی وجود، ان کا اپنے آپ میں، یہ لوگ خود جو ہے ان کا لباس برکت ہے، ان کا لعاب برکت ہے، نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آئی ہوئی حدیثیں ہیں، وہی حدیثیں لے کر بزرگوں کو بھی بابرکت بتاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آل بیت رسول، خاندان رسول، یا دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ، دیگر صحابہ اہل بدر، جنگ احد کے اتنے سارے صحابہ تھے، ان میں سے کسی نے ایک دوسرے سے یہ برکت نہیں لی جو برکت آج بزرگوں سے لینا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی برکت والی حدیثیں نیک بزرگوں کے لیے بھی تھی تو صحابہ سب سے پہلے اس انداز سے برکت حاصل کرتے۔ اسی لیے آج جو لوگ یہ سب برکتیں حاصل کرتے ہیں، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، مکہ جب فتح ہوا تو مکہ کی فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے، فوج لے کر طائف کی طرف گئے، قبیلے حوازن اور ثقیف سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نئے کچھ مسلمان جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیے تھے، ایسے کچھ نئے مسلمان بھی تھے۔ اب وہاں سے گزرتے ہوئے راستے میں ایک ایسا درخت آیا، زمانے جاہلیت میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اس درخت میں کھوٹے تھے،
درخت میں کھوٹے بنے ہوئے تھے. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اپنا ہتھیار اس میں لٹکا دیں گے، آپ ہتھیار وہاں لگا دیں گے تو اس درخت کی برکت آپ کے ہتھیار کی تاثیر بڑھا دے گی، یا آپ کے ہتھیار کو زیادہ مؤثر بنا دے گی، زیادہ دشمن کا نقصان کرنے والا بنا دے گی. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جب گزرے وہاں سے تو نئے نئے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان میں سے بعض نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. اللہ کے نبی، جیسے یہ مشرکوں کا کھوٹے دار درخت ہے، ہمارے لیے بھی یہ کھوٹے دار درخت بنا دیجئے. یہ کیا ہے؟ وہ تبرک کی ایک شکل مانگ رہے ہیں. جیسے مشرکین اس درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں، ویسے ہمارے لیے بھی برکت کا کوئی ذریعہ بنا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ. اللہ کی قسم، تم نے یہ جو بات کہی بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا. کیا ہوا؟ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. ان لوگوں نے کہا جیسے ان کے معبود ہیں ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجئے، جیسے ان کے معبود ہیں ویسے ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجئے. بنی اسرائیل جب فرعون کے ظلم سے نجات پا کر نکلے، فرعون غرق ہو گیا، نکلے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ موسیٰ جیسے ان کی عبادت کے لیے کچھ بت ہیں، ہماری عبادت کے لیے بھی کچھ معبود بنا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا وہ بنی اسرائیل جس طرح مطالبہ کیے تھے ایک معبود کا، تمہارا یہ مطالبہ بھی ویسا ہی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل کرنے کا معاملہ جب غیر اللہ سے جڑتے ہوئے دیکھا اور ایسی چیز جسے اللہ نے مبارک نہیں بنایا اسے وہ برکت کا ذریعہ بنتے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا. اللہ کے نبی نے اسے شرک قرار دیا. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں آپ کہ اگر تبرک کی بات آتی ہے، برکت حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ایک عبادت ہے اور تبرک اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، اللہ ہی سے طلب کیا جاتا ہے. اور جو چیزیں برکت والی قرآن اور سنت سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے بڑوں کے اندر برکت، حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا البرکۃ مع اکابرکم. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کی، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہا کرو، بڑوں کے ساتھ چلا کرو، بڑوں کو اپنے ساتھ رکھو، آپ ان کے ساتھ رہو، اس لیے کہ برکت ان کے ساتھ رہتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تجربے کی وجہ سے بھی، ان کی اپنی جہاں دیدہ ہونے کی وجہ سے بھی خیر اللہ تعالیٰ بڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب یہاں لوگ اگر یہ کہیں البرکۃ مع اکابرکم کا مطلب اپنے بڑوں کو چومنا چاٹنا شروع کر دیں، یہ برکت اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی. یہ برکت اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی اور نبی کے بعد صحابہ نے نہیں کیا. حضرت ابو بکر کو کوئی چومتا چاٹتا نہیں تھا، حالانکہ ابو بکر اس امت کے سب سے بڑے ہیں اللہ کے نبی کے بعد، لیکن چومنے چاٹنے والی برکت کا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا. تو جس چیز کو مبارک کہا ہے اس چیز کی جو برکت ہے وہ برکت ویسے ہی حاصل کرنی چاہیے. جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا. قرآن کی برکت کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن حفظ کریں، یاد کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کی تبلیغ کریں، قرآن کو پھیلائیں، قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. یہ ساری چیزیں قرآن سے برکت کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ سب چھوڑ کر برکت کے لیے صرف قرآن کو اپنے گھر میں رکھ کر چھوڑ دے، کہ جب تک میرے گھر میں قرآن ہے تب تک برکت ہے، یہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو اسلام نے سکھایا. اسی لیے تبرک میں یہ بھی یاد رکھیں، جو بھی چیز بابرکت بتائی جا رہی ہے اگر قرآن و سنت سے ثابت ہے تو پھر اس کے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے ہم اور آپ کو ملتا ہے. بہرحال بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، لیکن جو مسئلہ آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جن عبادتوں میں ہمارے سماج میں شرک ہوتا ہے ان میں سے ایک تبرک کا مسئلہ بھی ہے. یا تو شرک اصغر میں مبتلا ہیں یا شرک اکبر میں مبتلا ہیں، اور خاص طور پہ بزرگوں کا تبرک، مزاروں اور آستانوں کا تبرک. وہاں کا دھاگا بابرکت ہے، وہاں کا لڈو بابرکت ہے، وہاں کی بوندی بابرکت ہے. حتیٰ کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے وہاں کیا کہتے ہیں گلبرگہ میں بندہ نواز کی جو مزار ہے وہاں جو ہے ایک طوطا ہے،
यानी पत्थर पर एक तोता बना हुआ है, उस पर जो शक्कर डाली रहती है। लोग ये कहते हैं अगर किसी की जबान में तोतलाहट है जबान में, अगर कोई वो चाक ले तो उसकी जबान बरकत से वहां उसकी जबान ठीक हो जाती। ये सब जो है वो जराए हैं जहां से शिर्क उम्मत के अंदर दाखिल होता है। याद रखें आप इस मसले को कि बरकत हासिल करने के सिलसिले में ये दो बातें याद रखनी होगी। बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है और बरकत के जरिए वही है जो कुरान और सुन्नत में हमें बताए गए, और बरकत हासिल करने का तरीका वही है जो हर चीज से मुताल्लिक है। जैसे माए जमजम मुबारक, जमजम का पानी मुबारक है, बरकत वाला। अब बरकत वाला है समझकर आप उसे दुकान में एक बोतल में रख लें कि जब तक दुकान में ये पानी है बरकत रहेगी, नहीं। उसका पानी पीना, वो पानी इस्तेमाल करने में बरकत। जैसे अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस में फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लह, कि माए जमजम, जमजम का पानी जो है वो हर उस मर्ज के लिए शिफा हो सकता है जिसके लिए आप वो पानी पिए। तो ये जो मकसद है इसको समझना चाहिए कि हर चीज से बरकत हासिल करने का तरीका क्या है। तो ये एक और मसला था, एक और इबादत थी तबर्रुक, जिसमें उम्मत के अंदर शिर्क लोगों ने पैदा किया हुआ है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को तबर्रुक के मसले को भी समझने और सही तरीके से बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।